الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود کتاب الایمان میں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کو نماز پڑھتے ہوئے کیا تصور رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو ہم نے دیکھا ایک شخص آیا جس کے سفید کپڑے تھے، بال کالے تھے اور سفر کے کوئی آثار نمودار نہیں تھے، اور ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمارے شہر کا نہیں تھا، کہیں باہر سے آیا تھا۔ ہم نے دیکھا وہ شخص آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا، اور اتنا قریب بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں سے اس کے گھٹنے مس ہونے لگے اور اس نے دونوں ہاتھ اپنی زانوں پر رکھ دیے۔ وہ شخص آیا اور آ کر ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے سوال کیا، حضور مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ سوال کیا اس نے سوال کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، تم میں جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ پھر اس نے کہا، صدقتا، کیا آپ نے صحیح کہا؟ پھر اس نے کہا کہ حضور مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ پھر اس نے کہا، صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسے نماز پڑھ کہ تو رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ خیال کر کہ رب تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ کے دیکھنے کا انسان تصور کرے تو کتنی ساری بیماریوں سے، گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ کہ جب وہ تصور کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو نماز میں خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے۔ اور نماز کے علاوہ بھی اگر یہ تصور رکھے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ اور فریب نہیں دے گا، کہ اسے گمان ہوگا، اسے خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز پڑھنے کا حضور نے طریقہ بتا دیا کہ تو ایسے نماز پڑھ کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور ہماری اکثر کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ ہم رب تعالیٰ کو دیکھیں، تو ہم ادنیٰ کیفیت اختیار کر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا، جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کا سوال کیا تھا، یہ اسرار الہیہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو وہ شخص پوچھ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا جو سوال کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، اچھا قیامت کی نشانی ہی بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، کیا مطلب؟ ایسی نافرمان اولاد ہوگی کہ جو ماں باپ کو نوکر سمجھے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ یہ ہمیں دیکھنے میں، معاشرے میں ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں۔ فرمایا دوسری نشانی، اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں، بکریاں چرانے والوں کو تم دیکھو گے کہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کرتے ہوں گے۔ تم دیکھو گے یہ ایسے غریب لوگ ہوں گے جن کا پیشہ بھی بہت چھوٹا سا ہوگا،
قیامت کے دن تم دیکھو گے بڑے بڑے محلوں میں وہ رہتے ہوں گے، بڑا پیسے والے ہوں گے اور ان کے پاس بڑا مال و دولت ہوگا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ وہ شخص پھر چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ جبریل امین تھے، آ کر کیسے ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، اپنے زانوں پر دونوں ہاتھ رکھے، اور نوری فرشتے ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ بشری صورت میں سامنے آ گئے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر کہ وہ نور ہو کر بشری صورت میں کیسے آ گئے۔ تو اس حدیث میں تو سامنے آ گیا، بالکل واضح ہے کہ جبریل امین انسانی صورت میں آئے، نور ہو کر انسانی صورت میں آئے، تو ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر بشری صورت میں 63 سال زمین پر گزار گئے تو ان کی نورانیت میں کہاں سے فرق پڑے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ یہ جبریل امین حضرت مریم کے پاس بھی آئے تھے، انسانی صورت میں آئے تھے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے سورہ مریم میں۔ جب بھی یہ انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں تجھے سترا بیٹا دوں، تو انہوں نے پھونک ماری تھی کہ جس سے وہ حمل ٹھہر گیا تھا، وہ پھونک مارنے سے۔ تو یہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو نوری فرشتہ جب انسانی شکل میں آ جائے تو اس کی نورانیت میں، نور ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔